تیز بارش کے پانی کی برودت علی ریحان کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اس لیے وہ جلدی بے ہوشی سے نیم بے ہوشی کی حالت میں آ گیا، اور فوراً ہی جب اسے خرد کا بھی یارہ ہونے لگا تو اس نے کچھ آوازیں سنی، کسی گھوڑے کی ہنہنانے کی، اور پھر ایک انسانی آواز۔ جیکب، کیا ہوا؟ اس طرف کوئی بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ارے یہ تو وہی ہے، ہمارا شکار سوشیل۔ اپنے فرضی نام پر علی نے بے حرکت رہتے ہوئے ایک آنکھ کی جھری بنا کر دیکھا۔ سوئے اتفاق وہ اسی رخ پر تھا جدھر سے روب اور جیکب گھوڑوں پر چلے آ رہے تھے۔ وہ قریب پہنچ چکے تھے، پھر اس نے ان کو قریب آتے دیکھا۔ کیا ہوا روب؟ دیکھو ذرا، مر تو نہیں گیا ہے کہیں؟ یہ زندہ ہے، بیمار لگ رہا ہے، لگتا ہے سرد موسم اور تھکاوٹ اسے نڈھال کر کے بے ہوشی پر مجبور کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے اسے ادھر ہی گولی مار کر واپس چل پڑتے ہیں، موسم بہت خراب ہو رہا ہے، کہاں اس مصیبت کو ساتھ لیے پھریں گے۔ تجویز تو تمہاری بری نہیں، لیکن لیفٹ گروجر۔ علی ریحان کا ماتھا ٹھنکا، وہ لیٹے ہی لیٹے اپنے حواس مجتمع کرنے لگا۔ جان گیا تھا کہ ایک شفاق موت اس کے سر پر کھڑی ہے۔ اس کی پرواہ مت کرو، بتا دیں گے کہ ہمیں دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش میں چلتے ہوئے ریل کار پر سوار ہو رہا تھا تو ہم نے گولی مار دی۔ چلو پھر جلدی کرو، کون گولی مارے گا؟ یہ شفاقانہ گفتگو علی ریحان کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح ضربے لگاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے سر پر کھڑی موت سے خود نبض و آزما ہونا پڑے گا۔ یہ اپنا بار ہلکا کرنا چاہ رہے تھے مگر وہ نہتا تھا۔ پستول وغیرہ اس نے اس لیے ساتھ نہیں رکھا تھا کہ پکڑے جانے کی صورت میں ایک گویے کے پاس ہتھیار ملنا کسی کو بھی اس کی طرف سے شک و شبے میں ڈال سکتا تھا۔ یہ کام میں ہی کرتا ہوں، تم ذرا گھوڑوں کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، دھماکے کی آواز پر یہ بھاگنا کھڑے ہو، میں انہیں ذرا دور ہی لے جاتا ہوں، تم ذرا جلدی اپنا کام نمٹا لو۔ اس نے آنکھ کی جھری بنا کر دوبارہ دیکھا اور اس کا جسم لرز اٹھا۔ انہی دونوں فرنگی سپاہیوں میں سے ایک اپنی بندوق اس پر تانے ہوئے تھا۔ علی تب تک نہ صرف پوری طرح اپنے حواسوں میں آ چکا تھا بلکہ وہ بجلی کی تیزی سے حرکت کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ ٹھیک اسی وقت جنگل میں بندوق گرجنے کی آواز اٹھی اور بارودی سکے اسی گھاس میں پیوست ہو گئے جہاں چند ثانیے پہلے علی ریحان بظاہر بے سود پڑا تھا، مگر اب وہ دائیں جانب کی جھاڑیوں میں جا پڑا تھا۔ گولی فائر ہونے سے پہلے ہی علی ریحان نے لیٹے لیٹے بجلی کی تیزی کے ساتھ لوٹ لگائی تھی اور پاس کی جھاڑیوں میں جا پڑا تھا۔ وہاں گرتے ہی علی اپنے دونوں ہاتھ متلاشی انداز میں زمین کو ٹٹولتے ہوئے حرکت دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پہاڑی پتھر آ گیا، وہ اس نے جیکب کی طرف بڑے زور سے اچھال دیا۔ جیکب کے لیے ایک بے ہوش اور بے سود پڑے آدمی سے اچانک ایسی حرکت اور پھرتی کی بالکل توقع نہ تھی۔ اسی سبب وہ ایک لمحے کے لیے تو ہکا بکا سا رہ گیا۔ ہوش تب آیا جب علی کا پھینکا ہوا پتھر اس کی پیشانی پر بڑے زور سے آ لگا اور دوسرے ہی لمحے اس کا دماغ چکرا گیا۔ علی نے اٹھنے میں ذرا بھی تساہل سے کام نہیں لیا تھا، جانتا تھا کہ یہ اس کے لیے ایک نازک وقت ہے، ذرا بھی سستی اس کے لیے موت کا پیغام لا سکتی ہے۔ ادھر دونوں گھوڑوں کی رسیاں پکڑے انہیں ایک طرف لے جاتے ہوئے روب نے گولی چلنے کی آواز پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ وہ یہی سمجھے ہوا تھا کہ اس کے ساتھی سپاہی جیکب نے اپنا کام نمٹایا ہوگا۔ علی ریحان جو فوج آزادی کے سپاہ سالار جنرل شمیر خان کا ایک بہادر کمانڈر کی حیثیت رکھتا تھا، اپنے اندر ایک خاص جنگجوانہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا بلکہ جنرل شمیر خان کے گروپ میں یہ بارودی ماہر بھی سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے احتیاط دیکھ کر ہی یہ بات تاڑ گیا تھا کہ وہ اس کام کے ہرگز نہیں تھے، یعنی وہ انہیں استعمال کرنے سے قاصد تھا، کیونکہ اس کے کارتوس کی تیاری میں سور کی چربی استعمال کی گئی تھی اور توڑے دار بندوق جس قدر تباکن ہتھیار تھا اس قدر اس میں ایک بڑی خامی یہ بھی تھی کہ اسے صرف اسی وقت بھرا جاتا جب اسے استعمال کیا جائے۔ بصورت دیگر اگر اسے پہلے سے بھرا رکھا جاتا تو فولادی خول کے اندر سور کی چربی پگھلنے سے کارتوس کا بارود بیرل میں بہہ جاتا اور چلاتے وقت بیرل کے پھٹنے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ کچھ یہی وجہ تھی کہ علی نے ان سے خالصاً زور بازو سے نبرد و آزما ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اس کے لیے پھرتی درکار تھی۔ پتھر لگتے ہی فرنگی سپاہی کا دماغ چکرا گیا تھا، یہی موقع علی کے لیے کافی تھا۔ اس نے بصورت اور بروقت اپنی جگہ سے حرکت کی اور دو چار لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اس پر جا پڑا۔ وہ اسے رگیدتا ہوا نیچے آ رہا اور اس کی بندوق جھپٹ کر پرے اچھال دی۔ یہی نہیں، اس کی پنڈلی کی میان سے سنگین بھی نکال لی۔ اسے چھوڑ کر وہ تیزی سے روب کی طرف پلٹا، جو خطرے کی بو پاتے ہی گھوڑوں کی رسی چھوڑ کر اپنی بندوق میں کارتوس ڈالنے کی تیاری کر رہا تھا۔ علی نے ایک نعرہ بلند کیا اور سنگین سونتے ہوئے اس کی طرف اس انداز میں اور جنون خیزی سے دوڑا۔ اس کی للکار پر روب پر ایسا خوف اور لرزہ طاری ہوا کہ اس کا وہ ہاتھ کانپ گیا جس میں کارتوس پکڑا ہوا تھا۔
وہ اس فرنگی نے منہ کھولنے کے لیے قریب کر رکھا تھا۔ وہ چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ روب بندوق پھینک کر اپنی بائیں ٹانگ کی پنڈلی پر جھکا کہ سنگین نکال لے، مگر تب تک علی ریحان ملک الموت بنا اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ دو دھاری تیز سنگین ایک ہی وار نے روب کا پیٹ چیر ڈالا اور انتڑیاں باہر گر پڑی، یوں جیسے کسی زپ والے بیگ کو کھول دیا گیا ہو اور سارا سامان باہر گر پڑے۔ علی جنونی انداز میں دوبارہ جیکب کی طرف پلٹا جو اپنی بندوق تلاشنے کے چکر میں تھا۔ اپنے ساتھی کا بھیانک انجام اور پھر علی کی جنگجوانہ انداز دیکھ کر اس میں مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی اور وہ ایک طرف کو راہ فرار اختیار کرنے کو دوڑا، مگر علی اب اسے کہاں چھوڑنے والا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کا زندہ راج محل پہنچنا نہ صرف مشن کے لیے خطرے کا سبب بن سکتا تھا، بلکہ اریبہ اور شازمان کی زندگیاں بھی خطرے سے دوچار ہو جاتی۔ بارش کا زور ٹوٹنے لگا تھا، مگر اس کا سبب زمین میں گھاس کی پھسلن سی ہو گئی تھی۔ جیکب دوڑتے دوڑتے کئی جگہوں پر گر جاتا اور پھر اٹھ کر دوڑنے لگتا، یوں تب تک علی اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ خون آلود سنگین پر بارش کا پانی بھی اس کے گاڑے پن کو ختم نہ کر سکا۔ وہی سنگین اس نے جیکب کے سینے میں پیوست کر دی۔ یک لخت جیسے طوفان تھم گیا، بارش رک گئی، جنگل دھل کر نکھرا نکھرا نظر آنے لگا۔ ایک عجب سی اسرار بھری خاموشی طاری ہو گئی۔ شام تاریکی میں بدل چکی تھی۔ دور کہیں محاق کے جھکے جھکے چاند کی مدھم روشنی میں گیلا جنگل طلسماتی سا محسوس ہو رہا تھا۔ آسمان پر تارے ٹمٹمانے لگے تھے۔ دونوں فرنگی سپاہیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد علی بری طرح ہانپنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ اس تھکاوٹ اور ٹوٹے ہوئے جسم کے اندر اچانک اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی کہ وہ نہتہ ہونے کے باوجود ان دونوں مسلح سپاہیوں کو جہنم واصل کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ یہ یقیناً اس جذبے کی قوت کا اثر تھا جس کے لیے اس نے سر پر کفن باندھ رکھا تھا، اور وہ جذبہ تھا فرنگی سامراجیوں سے آزادی کا۔ کچھ دیر بیٹھ کر اس نے سستانے کا سوچا، مگر اچانک ہی ایک سی نظر مدھم سی روشنی میں گھوڑوں پر پڑی۔ یک لخت ایک خیال برف کی طرح اس کے ذہن میں چمکا۔ وہ آگے بڑھا اور ایک گھوڑے کو اس نے درخت سے باندھ دیا، جبکہ دوسرے کی رسی اس نے تھام لی تھی۔ اس نے ان کی زین دیکھی۔ وہاں اس نے چمڑے کا ایک توبڑا دیکھا، اس کے اندر بھنے ہوئے چنے، گڑ کی بھلی اور آدھا گنا پڑا ہوا تھا۔ وہ اس نے بڑی رغبت سے کھایا اور پھر گھوڑوں کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ دونوں فرنگی سپاہی ضرور اس کے تعاقب میں بھیجے گئے ہوں گے، اور بلا شبہ ایسی حرکت وہ فرنگی افسر لیفٹنٹ بروجر کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسے یقیناً اس پر شبہ گزرا ہوگا کہ ان تینوں گویوں میں سے ایک اچانک کیوں اور کہاں غائب ہو گیا۔ بے شک اریبہ یا شازمان نے اس کے بارے میں کوئی بہانہ تو ضرور تراشا ہوگا، لیکن وہ فرنگی افسر ان سے مطمئن ہونے والا کب تھا؟ لہٰذا اس نے ہی دونوں سپاہیوں کو اس کے تعاقب میں دوڑایا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ اور بھی جگہوں پر اس نے اپنے سپاہی اس کی تلاش میں دوڑائے ہوں، لیکن علی کو اپنے دونوں ساتھیوں اریبہ اور شازمان کی فکر ہونے لگی۔ تاہم اسے تسلی بھی تھی کہ صرف بروجر کے شک کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ انہیں تو مہاراجہ چندر گپتا اور سیناپتی موسن کی حمایت حاصل تھی، اور وہ پہلے ہی بروجر کے اس شبے کو لغو قرار دے چکے تھے۔ لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے فوراً ہی ایک خیال برق کی تیزی کے ساتھ اس کے ذہن میں آیا کہ اگر اسی طرح ایک اور سپاہی بھی اس طرف کو نکل آئے اور اپنے دونوں ساتھیوں کی لاشیں یہاں پڑی دیکھ لی تو ان کا پول کھل جائے گا۔ اس نے پہلے تو ان لاشوں سے متعلق یہی سوچا کہ یہاں پڑی رہیں گی اور جنگلی جانور چٹ کر جائیں گے، مگر اب لاشوں کو کم از کم چھپانے کا ارادہ ضرور باندھ لیا۔ اس نے پہلے جیکب کی لاش کو گھسیٹا اور ایک گہری کھائی میں پھینک دیا جس کے اندر جھاڑیاں نکلی ہوئی تھی۔ روب کی لاش کے ساتھ بھی اس نے یہی سلوک کیا۔ اس کے بعد جلدی جلدی تمام نشانیاں زائل کر ڈالی۔ یہ کام تقریباً 20 گھنٹے میں نپٹانے کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری میں اسے سردی بھی بہت زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ بارش کے بعد تو اس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سرد ہواؤں کی تھپیڑے اس کے چہرے کو سن کیے دے رہے تھے۔ ان میں برف کی سی ٹھنڈک اور ایک سر سی کاٹ تھی۔ علی سردی کے مارے ٹھٹرنے لگا۔ جلدی جنگل اختتام پذیر ہوا اور ٹیلے ٹبیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں سے پختہ اور پتھریلا راستہ شروع ہو گیا جیسا اریبہ نے بتایا تھا۔ علی اسی طرح ان راستوں کی نشانیاں ذہن میں رکھے ہوئے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ پٹری کے قریب پہنچ گیا۔ اسے قریب میں پہاڑی ندی بھی دکھائی دے گئی جہاں سے چٹانی کاریز نکال کر ٹین کے کھالے کو نلکا بنایا گیا تھا جو ان پٹی کے اوپر جھول رہا تھا۔ اس کے نیچے ریل کار کا انجن اور بوگیاں کھڑی تھی۔ اس طرح ان کی ٹینکیاں بھری جاتی تھی، لیکن وہاں اسے کوئی ریل کار کھڑی دکھائی نہ دی۔ اسے مایوسی ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ خود پر ہنس پڑا۔ حالات نے اس کا ذہن معاف کر دیا تھا۔ سواری تو اس کے نیچے موجود تھی، لہٰذا اس نے اللہ کا نام لے کر گھوڑا پٹری کے ساتھ ہی ڈال دیا، مگر جلدی سے رکنا پڑا۔
گھوڑا چوری کا تھا اور فرنگی سپاہی کا تھا، اگرچہ اس نے اس پر سے شاہی مہر اور برٹش گورنمنٹ کی مخصوص مونوگرام والی زین اور دیگر ایسی چیزیں اتار پھینکی تھی، لیکن اس طرح گھوڑے پر سواری سے وہ کسی کی نظروں میں آ سکتا تھا، یہ سوچ کر وہ مایوس سا ہونے لگا۔ سردی سے اس کا پورا بدن اکھڑنے لگا تھا۔ ادھر گھوڑے کی سواری سے جو امید بندی تھی وہ محو ہو گئی۔ وہ کسی بھی صورت کسی کی رفت میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی تک وہ ریاست ناگرا کی حدود کے اندر ہی تھا۔ حدود کے اختتام پر ضرور اس پٹری پر بھی ناکہ بنایا گیا ہوگا، لیکن تریپال بھی جلد سے جلد پہنچنا ضروری تھا۔ بالآخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اسی طرح اللہ کے بھروسے پر تاریکی میں اس پٹری کی رہنمائی میں گھوڑے پر چلتا رہے گا اور گرد و پیش سے بھی پوری طرح چوکس رہنے کی کوشش کرے گا۔ جہاں ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہوگا وہ گھوڑے سے اتر کر سرحد پار کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ اس نے گھوڑے کو دھیمی رفتار سے دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ پلیا پار کرنے کے بعد پٹڑی رات کی تاریکی میں دائیں جانب سانپ کی طرح بلکھاتی جا رہی تھی، اور جب وہ ایک مقام پر بالکل سیدھی ہوئی تو وہ چونک پڑا۔ وہ سرخ بتی کی روشنی تھی۔ پہلے تو وہ اسے سگنل سمجھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے وصل کی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سن کر اس کا دل بے پایا مسرت تلے زور سے دھڑک اٹھا۔ ریل کار اس کے آگے آگے جا رہی تھی، اور سرخ بتی، سرخ روشنی، لالٹن نما وہ بتی تھی جو ریل کے آخری ڈبے پر باندھی جاتی ہے۔ اسے حیرت تھی کہ ریل کار تو کب کی اسے چھو چکی تھی، کہیں یہ مار بار گرداری تو نہیں تھی جس کی رفتار یوں بھی دھیمی ہوئی تھی۔ بہر کیف کچھ بھی تھا، اس نے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر دی اور جلدی آخری بوگی کے قریب پہنچا تو اس کا اندازہ درست ثابت ہوا، یہ مال گاڑی ہی تھی جس کے آخر میں وہ سیدھا سا گارڈ کا ڈبہ نتھی تھا۔ اس اندر گارڈ کی موجودگی کا ڈر بھی تھا، تاہم وہ اللہ کا نام لے کر بڑھتا رہا حتیٰ کہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے ہوشیاری سے خود کو گھوڑے کی پوچھ سے الگ کیا اور ایک ہاتھ بڑھا کر ڈبے کے عقبی کھلے گوشے میں نصب فولادی ریلنگ کو تھام لیا اور گھوڑے کی پوچھ سے اچک کر ڈبے میں سوار ہو گیا۔ گھوڑا تھوڑی دیر تک آخری ڈبے کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ دوڑتا رہا۔ اس کے بعد جب علی نے مخصوص آواز میں سے زور سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹٹخارا مارا تو وہ راستہ بدل کر جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ علی ریحان پلٹا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آپس میں زور سے رگڑ کر سردی کے احساس کو کم کرنا چاہا۔ اندر ایک ہی مختصر سا کیبن تھا۔ وہ جو اور چھوٹی کھڑکیاں تھیں، ان کے درمیان میں دروازہ تھا جو بند تھا۔ کھڑکیوں میں سے ایک بند تھی جبکہ دوسری کا ایک پر ٹوٹا ہوا تھا۔ اس خلا کو پور کرنے اور سرد ہواؤں کی گزر کو روکنے کے لیے مقدور پر کوشش کرنے کے لیے اس پر کوئی گتا سا اٹکا دیا گیا تھا۔ وہی گتا ہٹا کر علی نے اندر جھانکا تھا۔ اندر مدھم سی ارکان زدہ روشنی تھی۔ درمیان میں لوہے کی زنگ آلود گول سٹول نما میز تھی۔ اس پر رجسٹر کھلا ہوا تھا، پاس ہی کرسی تھی۔ دائیں بائیں لوہے کی دیواروں سے دو بینک بیڈ نصب تھے، ایک پر کوئی موٹا سا بوسیدہ کمبل اوڑے سو رہا تھا۔ لالٹن اسی سور پر رکھی تھی جس کی لو مدھم تھی۔ اندر اسے کولیوں کی انگیٹھی بھی سلگتی نظر آئی تھی۔ علی کا سردی کے مارے بلا حال ہو رہا تھا۔ اس نے دروازے کو آہستگی سے اندر دھکیل کر کھولنے کی کوشش کی، مگر حسب توقع دروازے کو اندر سے بند ہی پایا۔ وہ ہونٹ بھیج کر وہی کھڑا رہ گیا۔ گارڈ کی چھوٹی سی بوگی میں دونوں طرف چھت تھی۔ اس کا فرش لوہے کی پٹریوں کے بیچ چوبی پھٹے نصب کر کے بنایا گیا تھا۔ علی اسی جگہ پر کھڑا تھا۔ ریل کا دخانی انجن رات کی تاریکی میں وصل دیتا ہوا اپنے پیچھے مال بوگیوں کو باندھے مناسب رفتار سے چلا جا رہا تھا۔ دائیں جانب تاریک جنگل تھا اور بائیں جانب گہری سنگلاخ کھائیں اور چٹانیں تھی۔ ان کے درمیان ریل بلکھاتی پٹری پر گامزن تھی۔ علی نے بالآخر اس کھڑکی کو تختہ مشق بنانے کا فیصلہ کیا جس کا ایک پر ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے خلا میں گتے کا ٹکڑا پھنسایا گیا تھا۔ اس نے گتا بآسانی اکھیڑ ڈالا اور کھڑکی سے سکڑ سمٹ کر بمشکل کیبن کے اندر آ گیا۔ کیبن کے اندر آتے ہی بے اختیار اسے سکون کا احساس ہوا۔ کیبن کا محدود ماحول سلگتی انگیٹھی کی وجہ سے کچھ گرم تھا۔ علی نے اس کرم نوازی پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور جلدی سے گتا دوبارہ اسے وہیں اٹکا دیا تاکہ سرد اور برفاب ہواؤں کا گزر کم سے کم رہے۔ اس کے بعد وہ انگیٹھی کے قریب آ کر بیٹھ کر آنکھ تاپنے لگا۔ اچانک گاڑی کسی چٹانی سرنگ کے اندر داخل ہو گئی۔ اس سے کیبن کا ماحول کچھ دیر کے لیے صحیح اور بھی گرم ہو گیا۔ سرد ہٹتی رات اور کاٹدار برفیلی ہواؤں کو چیرتی محاق کے چاند کی مدھم تلسماتی روشنی میں بارش سے بھیگے بھیگے جنگل اور سنگلاخ چٹانوں کے درمیان میں سانپ کی طرح بلکھاتی مال گاڑی مناسب رفتار سے دوڑی چلی جا رہی تھی۔ اس کی رفتار پہلے سے تیز ہو گئی تھی۔ علی ریحان کی ہڈیوں تک کے اندر تک اتری ہوئی ٹھنڈک کم ہوئی تو اس کے ذہن کو کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا۔ اس نے ایک نظر بینک بیڈ پر دراز
کمبل اوڑے شخص کی طرف دیکھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ شخص بے سود سو رہا ہے، اسے چھیڑنا مناسب نہیں۔ سونا اس نے نہیں تھا۔ سرحد پار کرتے ہی اور تری پال میں داخل ہونے کے بعد وہ فوراً مال گاڑی سے خاموشی کے ساتھ اتر جائے گا، لہٰذا اس نے یہی کیا اور خاموشی سے اسی طرح انگیٹھی کے پاس بیٹھا رہا۔ رات کا جانے کون سا پہر سرک رہا تھا۔ مال گاڑی اپنی مقصود کھٹاکھٹ کی آواز سے منزل کی جانب گامزن تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے ناگرا سے تری پال تک کے لیے اپنے سفر کے دورانے پر غور کیا، یعنی ناگرا سے مال گاڑی میں روانگی کو اسے 20 سے 25 منٹ ہو چکے تھے۔ اس نے ریل کار کی رفتار پر بھی دھیان دیا، جس کی رفتار اس کے محتاط اندازے کے مطابق درمیانی رفتار سے کم ہی تھی۔ درمیان میں اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے رفتار بڑھی تھی، مگر پھر کم ہو گئی تھی۔ بس اتنی ہی تھی کہ ایک انسان پوری رفتار سے دوڑتے ہوئے اس پر چڑھ جائے اور اتر سکتا تھا۔ اس نے اپنی معلومات کو مد نگاہ رکھتے ہوئے سوچا، وہ ناگرا کی حدود کے بعید ترین گوشے میں محو سفر تھا۔ مزید 20-25 منٹ کے بعد وہ اس کی سرحد سے پار ہو سکتا تھا۔ ٹھیک اسی وقت شراٹے دار بارش پھر شروع ہو گئی۔ بارش کا زور ایک دم ہی پھوٹ پڑا تھا۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ گاڑی کی رفتار بھی بتدریج ہلکی ہونے لگی تھی، جو ہوتے ہوتے اتنی باقی رہ گئی کہ کوئی بھی مسافر نیچے اتر کر ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ بآسانی سوار ہو سکتا تھا۔ علی متفکر سا ہو گیا۔ ابھی وہ پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بیچے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا کہ گاڑی رک گئی۔ اب صرف ماحول میں تیز شراٹے دار بارش کے شور کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے تھوڑی سی کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے گھوٹ ہٹتے ہوئی سرد رات کے برستے ہوئے اندھیاروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ دوبارہ انگیٹھی کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جس کے کوئلوں کی سلگن اب ماند پڑنے لگی تھی۔ اچانک اس کا دل کچھ عجیب طرح کی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک دم کیوں بے چین ہونے لگا تھا۔ پریشانی اپنی جگہ، لیکن اس کے دل کی بے چینی کسی اور بات کی طرف اشارہ کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بے چینی اس کی چھٹی حص سے بیدار ہو رہی تھی، جس کا تعلق اس کیبن سے تھا۔ تبھی دفتن وہ چونکا۔ اس نے ایک نگاہ یوں ہی بیک بیڈ پر کمبل اوڑے گہری نیند میں مستغرق آدمی کی طرف دیکھا اور اپنے اندر کے اسرار بھری بے چینی کو سوا ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کے وجدان میں فوراً ادراک ہوا کہ اس کی نامعلوم بے چینی کا تعلق کمبل میں سوئے پڑے اسی آدمی سے تھا۔ تبھی جانے کی اس کی جی میں آئی کہ وہ ایک ذرا اس آدمی کا کمبل سلکا کر تو دیکھے۔ بس یوں ہی ایک خیال اس کے ذہن میں ابھرا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ باہر تاریک جنگلوں اور پہاڑوں میں دھواں دار ہونے والی بارش کا شور جاری تھا۔ گاڑی رکی ہوئی تھی۔ ایک بار اس کے انجن نے عجیب سا تاثر چھوڑتی وسل دی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا زنگ آلود اور سال خوردہ بنک بیڈ کے قریب آیا اور چند ثانیے کھڑے ہو کر اسی طرح کمبل اوڑے سوئے ہوئے شخص کو گھورتا رہا۔ وہ پشت کے بل لیٹا ہوا لگتا تھا۔ علی نے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو اسے اپنے ہاتھ میں ارتعاش نمایاں طور پر محسوس ہوا۔ پھر جب اس نے سر کی طرف سے اس کا کمبل چھو کر آہستگی سے ہٹایا تو اسے ایک بھیانک چہرہ اپنی پھیلی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا سا محسوس ہوا۔ ٹھیک اسی وقت بجلی کا زوردار کڑاکا ہوا اور علی ریحان جیسا مضبوط دل گردے کا آدمی بھی اس بھیانک منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے بری طرح دہل کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کالی کے مندر کے مہا پجاری بدری ناتھ کا اصل منصوبہ اور مقصد کیا تھا، یہ مہارانی نجو بائی کو پتہ نہیں تھا۔ یہی نہیں، مہارانی بدری ناتھ کے گنونے راز سے بھی واقف نہ تھی کہ اس نے ولی عہد کے لیے تیار کیا ہوا ہتھیار پروفیسر ہنری پر کیوں آزما ڈالا تھا، جبکہ اسے بتایا گیا تھا کہ ایسا نادانست کی یا غلطی سے ہو گیا، مگر اس کے در پردہ حقیقت کو چھوڑ دی۔ دراصل بدری ناتھ کے لیے ولی عہد پرتاب نہیں بلکہ پروفیسر ہنری خطرناک ثابت ہونے لگا تھا، لہٰذا یہ کہا جا سکتا تھا کہ بدری ناتھ نے غلطی سے نہیں بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے ہی پروفیسر ہنری کو قتل کروایا تھا، کیونکہ ہنری اس کے ایک بھیانک منصوبے سے پردہ چاک کرنے والا تھا جو بدری ناتھ کو کسی صورت بھی گوارا نہ تھا کہ وہ راز آشکار ہوتا۔ بے شک اس کا مفاد بھی مہارانی نجو بائی کے مفادات سے نکھی تھا، مگر اپنا مفاد بدری ناتھ کو زیادہ عزیز تھا۔ اپنی اس شاندار فتح کے بعد وہ بہت خوش تھا۔ وہ اس فتح کو اپنے خفیہ منصوبے کے لیے اچھا شگون سمجھ رہا تھا۔ ریاست میں اس کی عزت اور شہرت بڑھ گئی تھی، یہی بدری ناتھ بھی چاہتا تھا۔ وہ ریاست میں ایک ایسا مذہبی رہنما بن کر ابھرنا چاہتا تھا کہ ساری رعایا اس کے لیے وہ سب سے زیادہ قابل احترام اور عزت دار دھارمک کی حیثیت اختیار کر لے۔ یہ اس کے شیطانی منصوبے کا ایک ابتدائی اور اہم حصہ بھی تھا،
وہ مذہب کی آڑ میں اپنے خفیہ شیطانی منصوبے کا فروغ چاہتا تھا۔ اب پروفیسر ہنری کو موت سے ہمکنار کرنے کے بعد بدری ناتھ کی شیطانی نظر رینا اور اس کے ساتھیوں پر مرکوز ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے چیلے پرسرام کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ ان پر کڑی نگاہ رکھے۔ آج وہ یہی پتہ چلانے کے لیے راج محل کی طرف گیا تھا اور اب مندر لوٹ کر آیا۔ وہ اپنے گرو گھنٹال کو ایک نئی خبر سے مطلع کر رہا تھا۔ گرو، وہ فرنگن ہے نا؟ کیا نام تھا سسری کا؟ ہاں، رینا۔ وہ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ راج محل چھوڑ رہی ہے۔ یہ اچھی خبر ہے، پجاری بدری ناتھ نے خوش ہو کے کہا۔ پرنتو یہ بتا پرسرام کی، انہوں نے صرف راج محل سے بے دخل کیا گیا یا ریاست سے؟ یہی تو بری خبر ہے گرو، انہیں ریاست سے نہیں، کیول راج محل سے بے دخل کیا گیا ہے۔ پرسرام نے جواب دیا تو بدری ناتھ کی سانپ جیسی آنکھوں میں یکایک تشویش کے سائے نمودار ہو گئے۔ بولا، ممکن ہے وہ لوگ اب بددل ہو کر خود ہی ریاست سے بھی نکل جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو مہاراجا خود ان کی شہر واپسی کا بندوبست کروا دیتا، جس کا اس نے ان سے کہا بھی تھا۔ پرنتو اس فرنگن نے انکار کر دیا۔ اب پتہ نہیں سسری کا کیا ارادہ ہے۔ تم یہ پتہ چلانے کی کوشش کرو کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں، اب ان کا نیا ٹھکانہ اور آئندہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ میں نے 2 ساتھیوں کو ان کے تعاقب میں روانہ کر دیا ہے، وہ آج رات تک بتا دیں گے، پرسرام نے جواب دیا۔ اور سنو پرسرام، کہو گرو جی، زہر کی پڑیا پہنچا دی تھی؟ ہاں گرو، پہنچا دی تھی، پرسرام نے جواب دیا۔ پر گرو جی، ایک بات میں سوچ رہا ہوں۔ کیا بات؟ اگر اب کے بھی مہارانی نجو بائی سے کام نہ بن پڑا تو وہ پھر ہمارے گلے پڑ جائیں گی۔ ڈرتا ہوں اس کی وجہ سے کہیں ہمارا کام نہ بگڑ جائے۔ اس کی چنتا مت کرو پرسرام، مہا پجاری نے سانپ سی پکار سے مشابہ آواز میں کہا۔ یہ محلات کی مہارانیاں کوئی نہ کوئی گل کھلاتی رہتی ہیں، چین ان کے من میں کہاں ہوتا ہے۔ میں دیکھ لوں گا، ان قریب ستی کی رسم کو میں پروان چڑھانے والا ہوں، پھر دیکھنا سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ اوشیہ اوشیہ گرو جی، کیوں نہیں؟ پرسرام شامدانہ لہجے میں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ ان سب کو اپنے آئندہ کے وہ عزائم پیارے تھے جو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپا رکھے تھے، اسی لیے مخالفت و ناپسندیدگی کی اس مقدر فضا کے باوجود وہ سب رینا کا حکم ماننے پر مجبور تھے، کیونکہ رابرٹ اور گارشیا ان سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ تاہم پھر بھی وہ اس آسیبی بستی میں ڈیرا ڈالنے کا سن کر کانپ گئے تھے۔ رابرٹ نے رینا سے جرا کرنے کے انداز میں کہا، ریاست میں اپنا بیس کیمپ قائم کرنے کے لیے جگہ کی کیا کمی ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم اس آسیبی بستی کا رخ کریں؟ بھائی کی دیکھا دیکھی اس کی تائید میں گارشیا نے بھی رینا سے مخاطب ہو کر کہا، رینا، لگتا ہے صدمے نے تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی ہے۔ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ وہاں ہم نے کن عجیب و غریب لوگوں کو دیکھا تھا؟ میں یقین سے کہتی ہوں کہ وہاں کسی وچ ڈاکٹر کی حکمرانی ہے اور وہ بدروہوں کی بستی ہے۔ وہاں نہ کوئی وچ ڈاکٹر رہتا ہے، نہ ہی وہ بدروہوں کی بستی ہے، رینا نے ہموار لہجے میں جواب دیا۔ اس کے منصوبے میں صرف یہی دونوں بہن بھائی موترز تھے، باقی سب رینا کا ہر حکم ماننے کے لیے سرخم کیے ہوئے تھے۔ رہ گیا شوکی تو اس نے پہلے ہی رینا کے ہر عزم کا ساتھ دینے کا عہد کر رکھا تھا۔ تاہم اسے ہی نہیں بلکہ امجد خان وغیرہ کو بھی اس بات کی حیرت تھی کہ رینا کے ساتھ شدید مخالفت کے باوجود رابرٹ اور گارشیا کیوں ان کے ساتھ نتھی تھے۔ وہ واپس شہر کا رخ بھی کر سکتے تھے، رینا کا ساتھ چھوڑنے میں آخر ان کو کیا مسئلہ درپیش تھا؟ وہ ان دونوں بہن بھائیوں سے یہ سوال پوچھنے کے لیے بے چین تھے، مگر نہیں پوچھ سکتے تھے، کیونکہ ملازموں کا کام صرف حکم ماننا ہوتا ہے، سوال کرنا نہیں۔ بہر کیف رابرٹ اور گارشیا کی کوئی بھی پیش رینا کے آگے نہ چل سکی۔ یہ لوگ راج محل سے اپنا بورے بستر سمیٹنے لگے۔ مہمان گاہ کے اس گوشے میں باتوں کی بھن بھناہٹ جاری تھی، جسے ذرا دیر بعد اچانک بریک لگ گئی۔ ولی عہد پرتاب اندر داخل ہو رہا تھا۔ ڈرائیور امجد خان، نندو بابا اور شانتا احترام سے سر جھکائے دوسرے گوشے کی طرف سرک گئے۔ شوکت متذبذب رہا، کیونکہ اسے رینا کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت نہ تھی، تاہم ولی عہد کے سامنے اس کیفیت کا شکار رہا تھا۔ رینا نے نگاہ اٹھا کر خود ہی پاس کھڑے شوکی کو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ بھی اندر چلا گیا۔ اب صرف وہاں رابرٹ اور گارشیا سمیت رینا اور ولی عہد رہ گئے تھے۔ پرتاپ کی نظریں رینا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور رینا نے ایک نگاہ راجکمار پر ڈالنے کے بعد جھکا لی تھی، تاہم اسے ادب سے سلام ضرور پیش کیا تھا، جبکہ رابرٹ اور گارشیا نے بھی اسے سلام کیا تھا۔ اب ان دونوں کی نظریں پرتاپ اور رینا کو تاکنے میں لگی ہوئی تھی۔
ولی عہد پرتاپ نے رابرٹ اور گارشیا کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے رینا کو ہولے سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، رینا، ہمیں اس طرح آپ کے راج محل سے جانے پر دلی صدمہ ہو رہا ہے۔ ہمیں تاعمر اس بات کا افسوس رہے گا کہ ہم آپ سے کیا گیا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ کوشش ہماری یہی تھی کہ آپ کو پورا انصاف دلایا جائے، مگر ہم ایسا نہیں کر سکے۔ ہم آپ سے یہاں اس بات کی معافی طلب کرنے آئے ہیں، لیکن ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ اس میں ہمارا بھی کوئی قصور نہ تھا اگر آپ کے ساتھی جھوٹی گواہی نہ دیتے۔ رینا، جس نے پرتاپ کی اس طرح آمد کو محسوس نہیں کیا تھا، ولی عہد کی اس معافی والی بات نے بے اختیار اس کا اندر دھڑکا کر رکھ دیا۔ اس کی بات غلط بھی تو نہیں تھی، رینا نے سوچا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر ولی عہد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ حقیقت بھی تھی کہ رینا کو ولی عہد سے انصاف دلانے کی پوری امید تھی۔ اگر رابرٹ ذاتی اناد کی آگ میں جل کر جھوٹی گواہی نہ دیتا تو آج حالات ان کے حق میں ہو سکتے تھے، لیکن ولی عہد کی یوں اظہار ندامت و معافی نے رینا کو از حد متاثر کر ڈالا، کیونکہ یہ کسی عام انسان کے اس سے معافی مانگنے کی بات نہ تھی۔ ریاست کا ولی عہد اس کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا تھا، یہ اس کا بڑا پن تھا۔ رینا کو اسی بات نے متاثر کیا تھا۔ وہ بولی، راجکمار صاحب، آپ نے یقیناً ہمارے لیے جو کرنا چاہا تھا اس میں آپ کی نیک نیتی کا ہی دخل ہوگا، لیکن جس انداز سے ہم مقدمہ ہاتھ بیٹھے اس کا مجھے بے حد قلق ہے۔ آپ کو تو کوئی دوش نہیں، لیکن یہ کہتے ہوئے رینا نے دانستہ قریب کھڑے اپنے کزن رابرٹ کی طرف ترش نگاہوں سے دیکھا تھا۔ پرتاپ نے بھی اسی کی طرف دیکھتے ہوئے رینا سے دوبارہ مخاطب ہو کر کہا، میں نہیں جانتا کہ آپ لوگوں کے اندرونی معاملات کیا ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ جہاں بھی جائیں، جدھر بھی، اور جب بھی ہماری ضرورت پڑے مجھے یاد ضرور رکھیے گا۔ رینا صاحبہ، خاص کر آپ کے لیے میرے یہ الفاظ ہیں، انہیں یاد رکھیے گا۔ چلتے ہیں، بھگوان آپ کی رکشا کرے۔ ولی عہد یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا۔ گارشیا تیچھی اور معنی خیز نگاہوں سے رینا کو ہکڑک چہرے کو دیکھنے لگی تھی، جو جاتے ہوئے راجکمار کی طرف یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ گارشیا کو شوکی کے علاوہ اب ایک نئی کھچڑی پکنے کی بو آنے لگی تھی۔ گارشیا کی مثال گندی مکھی کی سی تھی۔ وہ اس گند میں سے ایک گندا خیال اخذ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کی طرح کسی طرح سودمند ہو سکتا تھا۔ رینا چند ثانیتوں گہری سوچ اور خیال انگیز سوچ میں مستغرق رہی۔ اس کے دل کو ایک بار پھر ولی عہد پرتاپ کی باتوں سے ڈھارس ہوئی تھی۔ آج اس نے پرتاپ کی آنکھوں میں اپنے لیے خاص جذبے کی تپش کو محسوس کیا تھا۔ اسی بات نے رینا کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ روانگی کی تیاری کے دوران بھی کافی دیر تک کھوئی کھوئی سی رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ہنوز راجکمار پرتاپ کے الفاظ گونج رہے تھے، جدھر بھی اور جب بھی ہماری ضرورت پڑے مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ رینا صاحبہ، خاص کر آپ کے لیے میرے یہ الفاظ ہیں، انہیں یاد رکھیے گا۔ چلتے ہیں، بھگوان آپ کی رکشا کرے۔ شوکی نے بھی اس درمیان میں یہ محسوس کیا تھا کہ ولی عہد کے جانے کے بعد رینا کچھ زیادہ ہی کھوئی کھوئی سی ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اس سے بھی کوئی بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ یہ لوگ ایک قافلے کی صورت میں راج محل سے باہر نکل آئے تھے۔ ولی عہد پرتاپ نے ان کے لیے سواری کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ سواری 2 گھوڑوں کی ڈاک گاڑی تھی۔ ڈاک گاڑی نے تقریباً نصف گھنٹے بعد انہیں راکاشی بستی کی طرف جانے والے راستے پر اتار دیا اور واپس لوٹ گئی۔ ایسا رینا کے کہنے پر ہی ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈاک گاڑی اس بستی میں داخل ہو، یوں بھی وہ بستی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ لوگ اپنے اپنے سفری بیگ پشت پر لادے پیدل چل پڑے۔ اپنے اس سفر میں انہوں نے آجہانی پروفیسر ہنری برنارڈ کو بہت یاد کیا تھا۔ سہ پہر ہو چلی تھی۔ شام کی ملجگاہٹ دور پہاڑی چوٹی پر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے گرد گھنے جنگل کا حصار تھا۔ وہاں جانے کیوں بھیدو بھری خاموشی کا گمان ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی یہ لوگ راکاشی بستی کی وادی کے دامن میں فروکش ہو چکے تھے۔ اس بستی میں آتے ہی انہیں یہاں ایک عجیب سی ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا تھا۔ مہارانی نجو بائی کو خشک زہر کی پڑیا پہنچا دی گئی تھی اور وہ اسے بچھو رام کے حوالے کرتے ہوئے سرسراتی سرگوشی میں کہا، بچھو رام، یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ تم کام ہو جانے کے بعد اپنی جھولی کو بھرا ہوا پاؤ گے۔ آپ چنتا نہ کریں مہارانی صاحبہ، آپ کا غلام یہ کام آج ہی نمٹا دے گا، اور ضرور نمٹائے گا۔ چندی چندی آنکھوں والے بچھو رام نے کہا۔ انعام کے لالچ نے اس کا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ اس نے اسی رات وہ زہریلی پڑیا ولی عہد کے دودھ کے گلاس میں ملا دی، جسے ایک ملازمہ نرملا اس کے کمرے میں پہنچاتی تھی۔ دودھ کا گلاس پہنچانا اسی کی ذمہ داری تھی۔ ہر کسی کے گلاس مختلف سائز اور سطح کے تھے۔ ولی عہد کا گلاس مخلوطی اور کھلے پیندے والا تھا۔ بچھو رام نے نرملا کی غیر موجودگی میں
تاک کر رات کو عین وقت پر بڑی ہوشیاری سے زہر کی پھوڑیا کو ولی عہد پرتاپ کے دودھ والے گلاس میں ملا دیا تھا۔ راجدھانی کے مکینوں میں صرف 3 افراد ایسے تھے جو رات کو دودھ کا ایک گلاس پینے کے عادی تھے، مہاراجا چندر گپتا، راجکماری سوجنا اور ولی عہد پرتاپ۔ بلکہ پرتاپ کو تو دودھ پیے بنا نیند ہی نہیں آتی تھی، البتہ سوجنا اور مہاراجا کو جب نیند زیادہ ستاتی تو دودھ رکھ دیا جاتا تھا اور وہ بغیر دودھ پیے سو جاتے تھے۔ البتہ ولی عہد پرتاپ کا معاملہ الگ تھا، وہ رات کو دودھ پیتا ہی اسی لیے تھا کہ اسے نیند آ جائے، دودھ پیے بنا اسے نیند نہیں آتی تھی۔ جبکہ راجکماری نجو بائی اور اس کے بیٹے یعنی چھوٹے راجکمار ایش کا معاملہ مختلف تھا۔ رات اپنے ابتدائی پہر میں تھی، ولی عہد اپنے کمرے میں مسحری پر نیم دراز سوچوں میں مستغرق تھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، پروجی چہرہ رنجور سا نظر آتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ اسے رینا کے جانے کا دکھ تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس معصوم صورت اور نازک اندام سی نیلی آنکھوں اور کومل چہرے والی پری مس رینا کو چاہنے لگا تھا۔ اسے اس بات کا بے حد رنج بھی تھا کہ وہ اس کے باپ کے قاتلوں کو بے نقاب نہیں کر سکا تھا اور نہ ہی اسے انصاف دلا سکا تھا۔ اگرچہ اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہ تھا، لیکن بہرحال وہ رینا سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا تھا۔ اس کا دل رینا کے لیے آج بہت بے چین ہو رہا تھا۔ ایک تڑپ تھی شدت کی کہ وہ یہاں سے رخصت ہوتی، رینا کو جا کر روک لے، اسے جانے نہ دے یہاں سے، اسے آگے رو پڑے، اس کی منتیں کرے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا مرتبہ رینا اور اس کے درمیان نامعلوم تعلق کے معنی سامنے مانے تھا۔ اسے پہلے بار لمحہ بھر کو صحیح حیرت بھی ہوئی تھی کہ اسے یہ کیا ہو گیا تھا۔ وہ ایک فرنگن دوشیزہ کی محبت میں کیونکہ گرفتار ہو گیا تھا۔ رینا ہی کے بارے میں سوچتے سوچتے کافی رات بیتنے لگی۔ وہ سونا چاہتا تھا۔ اب تبھی اس نے مسحری پر لیٹے لیٹے قریب ہاتھ بڑھا کر دودھ سے بھرا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ اب بھی اس کا دھیان ایک لمحے کے لیے بھی رینا کی طرف سے نہیں ہٹا تھا۔ انہی سوچوں میں غلطاں اس نے دودھ کا گلاس اپنے منہ سے لگا لیا اور چند لمحوں میں خالی کر دیا۔ اگلے دن کا سورج راج محل میں ایک کوہرام برپا کرتا ہوا طلوع ہوا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔